قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت میری طرف کی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں اور اسے حدیث کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اس مہینے دے وچ اس چاند دے وچ سفر دے وچ لوگ کئی انٹرنیٹ دے ذریعے مبارکاں دیندے ربیع الاول شریف دی تے نالے آکھدے کہ جڑا پہلے مبارک دے حدیث ہے وہ جنتی وہ جنت جائے گا، حالانکہ اس طرح دی حدیث کوئی نہیں۔ اس طرح ماہ رمضان شریف دے وچ لوگ میسج چلا دیں جی حدیث شریف ہے کہ جڑا آخری جمعے نو 4 رکعتاں پڑھے وہ 700 سال دیاں نمازاں جڑیاں پوریاں ہو ویندیاں۔ اس طرح حدیث نہیں۔ تو حدیث کے لیے بات اگر آپ کر رہے ہیں، آپ حدیث کہہ رہے ہیں، یا تو آپ نے وہ واقعی کسی عالم سے سنیے اور وہ مستند عالم ہے۔ ایک ہوتا ہے مشہور عالم، ایک ہوتا ہے مشہور عالم، کہ عالم مشہور ہے۔ اب لوگوں کا کیا ہے، لوگوں میں تو جس بندے نے کبھی ایک دن نہ تو قرآن پاک پڑھنے گیا، نہ اس نے کچھ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس وقت لگائے، اس نے امامہ باندھا ہے، داڑھی شریف ہے اس کی، محلے والے سارے مولوی کہتے ہیں۔ اب اگر اس نے 1-2 صورتیں یاد کی ہیں، محلے والوں نے اسے مصلی پہ کھڑا کر دیے، تو کوئی محلے سے قاری کہے گا، کوئی حافظ جی کہے گا۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اور پھر اگر اس نے اردو سے جو ہے وہ پڑھ کے اردو والی کتابوں سے خطاب شروع کر دیے تو کوئی اسے علامہ کہے گا، کچھ دنوں بعد کوئی اسے خطیب اعظم پاکستان کہے گا۔ تو عالم ہونا اور لوگوں میں مشہور ہونا عالم، یہ اور بات ہے، دونوں الگ الگ بات ہے۔ اگر ہمارے لوگ پہلے لوگوں کی طرح ہر وہ بیان کرنے والا جو ہے اس کو یہ دیکھتے کہ یہ عالم ہے یا نہیں، تو یقین جانیے کہ یہ خرابیاں اتنی نہ ہوتی، اتنی خرابیاں نہ ہوندی جڑا جتھے دیکھو بتھاڑ چاہ کے لگا پھر دے جناب، کوئی پوچھ پریت نہیں۔ بعض حالانکہ آپ خود بتائیں، اب عقل جو ہے وہ بچہ ہی چھوٹا ہو، ایک طرف قرآن ہو، دوسری طرف ڈھول ہو، ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ یہ قرآن کی وجہ سے بندے گمراہ کیے ہیں لوگوں نے، اور ڈھول کی وجہ سے لوگ ہدایت پہ آئے، آپ اسے عالم کہیں گے؟ بول دے نہیں۔ تو اس لیے عالم کسے کہتے ہیں؟ کیا جو ہمیں سر میں یار شعر سنا لے اسے عالم کہتے ہیں؟ اگر سر عالم کی نشانی ہوتی
تو پھر سارے میراثی عالم ہیں، پھر سارے گویے عالم ہیں، ہیں پہلے لوگ جس کے پاس بیٹھا کرتے آ کے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے، اس کے عمل کو دیکھتے، حضور کے صحابہ کے شاگرد جو ہیں تابعین، ان کی صحبت کے بیٹھنے والے تابعین، یہ تمام جو ہے وہ سلف صالحین وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جو باعمل ہو، عالم وہ ہوتا ہے جو باعمل ہو۔ اچھا، ایک تو علم پڑھا ہو پھر اس پہ عمل ہو، اس کا اسے عالم کہتے ہیں۔ اور ہم میں کیا حال ہے؟ اب آپ خود بتائیں، لوگوں میں عجیب عجیب باتیں نہیں ہیں؟ کہیں تو ایسا ہے کہ جناب وہ عورت جو ہے وہ عدت پوری کرے تو پھر شوہر اس کا فوت ہوا ہے، عدت پوری کرے تو پھر جناب وہ آئے قبرستان میں، وہاں اس نے نماز پڑھنی ہے قبر کے پاس۔ کمال ہے یار، یہ کہاں سے لیا ہے دین پاک؟ پھر کہیں ایسا ہے جناب کہ عورت جو ہے وہ جی شوہر فوت ہوا ہے، اب شوہر کے فوت ہونے کے بعد عورت عدت پوری کرے جی، تو اب وہ بتائیں کہ وہ باہر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ یار اسے تو پہلے ہی کہا گیا ہے کہ وہ بے پرد باہر نہ آئے۔ اچھا، پھر کہیں تو جنازے میں مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بھائی عورت کے جنازے کو غیر محرم ہاتھ نہ لگائے میت کو۔ ٹھیک ہے، میت کو تو نہیں لگانا، چارپائی نہ اٹھائے، کیوں؟ اب اس بات کا کوئی حوالہ پوچھے تو وہ مولوی صاحب کی بے ادبی ہوگی، ہاتھ نہ لگائے چارپائی کو۔ اچھا مولوی جی، یہی عورت جب وصال سے پہلے تھی تو تب آپ کیوں نہیں بتاتے تھے کہ یہ بے پرد سامنے نہ آئے؟ تب کیوں نہیں کہا کہ یہ بے پرد سامنے نہ آئے؟ نہ، پھر کہیں مشہور یہ ہے کہ جو عورت حاملہ ہو اسے طلاق نہیں ہوتی۔ کمال ہے یار، آپ پڑھیں نا قرآن پاک سورہ طلاق پڑھیں، پتہ چلے۔ وہ جی بچہ دودھ پی تو پھر طلاق نہیں ہوتی، وہ جی فلاں نے طلاق دی ہے، لیکن وہ جب مسئلہ پوچھا ہے تو پتہ چلا، مسئلہ پوچھا ہے تو پتہ لگے غصے چاہیے جی طلاق دے، غصے ہی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، ان باتوں کو چھوڑا جائے، اور آپ اور ہم سب، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اب جیسا کہ وہ آپ کو بتایا ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، ایک نواں فتنہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بندہ آکھے پہ جی ہاتھ جڑے نے نماز دے وچ، وہ آکھے ایتھے نہیں بننے چاہیے، ایتھے اتنے بننے چاہیے۔ وہ دوسرے آکھے بھائی حدیث دے وچ، آکھے حدیث جیڑی وہ بخاری مسلم دے وچ ہے۔ اچھا کمال ہویا نا، امام بخاری سرکار دا وصال جڑا ہے وہ کدا ہے 256 ہجری، 200 تے جڑے انہاں تو پہلے گزرے ہون، مثال دے طور تے 21 سال پہلے گزرے نے جڑے 235 ہجری، انہاں جڑی صحیح روایت لیاندی ہوئے پھر وہ حدیث نہیں ہونی۔ جنہاں دے کول انہاں حدیث لئیے، جڑے انہاں دے استاد ہون، انہاں دی حدیث نہیں ہونی۔ تو پھر انہاں تو بھی پہلے ہوئے جو انہاں حدیث لیاندی ہوئے او، اللہ اکبر۔ اس واسطے اے ضروری ہے سجنا کہ دیکھو کہ وہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ایسے پورا باب ہے، حضور کے صحابہ کو، محبوب کے صحابہ کچھ کام کر رہے ہیں، ایک لطف کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی آپ ایک کام کر رہے تھے، تو ایک صحابی آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حضور نے اس طرح نہیں اس طرح کیے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات کو چھوڑ کے جس طرح محبوب کی بات سنیے، اب حضرت عمر پاک فرماتے ادھر آ بھائی بتا، تو نے محبوب کو جو دیکھا ہے کوئی اور کون کون تھا؟
پہلے اس کی تحقیق کریں گے، لیکن نہ جیسے ہی سنو نا میرے آقا نے، اور آگے ہے صحابی حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ اپنا مرتبہ پہلے تولتے، بتا بھائی تم، اچھا آپ بتائیں اب کیا ہوتا ہے، کسی مولوی کو کوئی کہہ دے ادھر ہی آپ کے پاس ہی دعا مانگ رہے تھے ایک دن، تو دعا کے بعد ایک شخص ہمارے ایک ساتھی ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ دعا میں اس طرح مانگے نا، تو میں نے کہا اچھا آئندہ اس طرح دعا میں مانگے۔ اب اس سے اس طرح کہتے کہ تو بتا تو نے کبھی پڑھا ہے؟ نہیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ جیسے بات سنی کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ تو چلو اس نے ایک مشورہ دیا، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حالت اس طرح ہو کہ بندہ جب سنے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کہ جیسے ہی انہوں نے آ کے کہا حضور اس طرح اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فوراً اس اگلی بات کو روک دی۔ اور اس سے کیا بڑی بات ہو جو آپ کو سنا ہے، محبوب کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز اثر ہو، آواز آئے او محبوب کے صحابہ، محبوب نے تو مدینہ شریف میں اپنا قبلہ بدل لیا ہے، تو نماز کی حالت میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لے۔ اوے اللہ کے بندو، حدیث کے لیے اچھا پھر یہ ضروری ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا وہ کیسا ہو۔ اللہ اکبر، ان باتوں کے اگر ہمارے لوگ سمجھیں تو وہ یقیناً گمراہی سے بچیں گے، سیدھی راہ کی طرف رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کا صدقہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔